بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ باب الغسل و حکم الجنوب یہاں سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ لفظ غسل جو ہے یہ غین کے فتحہ، کسرہ اور ضمہ تینوں کے ساتھ آتا ہے۔ غسل بھی آتا ہے، غسل بھی آتا ہے اور غسل بھی آتا ہے۔ تو غسل سے مراد یعنی ضمہ کے ساتھ، اس سے مراد مخصوص طریقے سے نہانا ہوتا ہے، یعنی جو غسل کرتے ہیں اس کو غسل کہا جاتا ہے۔ اور غسل کا معنی ہے دھونا، کسی بھی چیز کو دھونا، جیسے غسلت ثوبی غسلا، میں نے اپنے کپڑے کو دھویا، تو یہ مصدر ہوگا غسل یغسل سے، غسل دھونا، کسی بھی چیز کو دھونا۔ اس کے لیے غسل کا لفظ ہوگا، غین کے اوپر جو ہے وہ زبر ہوگی، جبکہ نہانے کے بارے میں غسل غین کے اوپر پیش، اور غسل اس سے مراد وہ پانی کے اندر ملائی جانے والی اضافی چیزیں ہیں جن سے نہانے کے اندر زیادہ نظافت اور طہارت جو ہے حاصل ہوتی ہے، جیسے صابن وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں، ان کو غسل کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد لفظ تھا وحکم الجنوب، یعنی غسل کا بیان اور جنبی کا حکم۔ تو جنبی سے مراد وہ شخص ہے جو جماع کرنے کی وجہ سے یا انزال و احتلام ہو جانے کی وجہ سے جنبی ہو گیا ہو، تو اس کو جنوبن بھی کہتے ہیں۔ تو اس باب کے اندر وہ چیزیں بیان کی جائیں گی جن کی وجہ سے ایک انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے، یعنی آپ کہہ لیں موجبات غسل، غسل کو واجب کر دینے والی چیزیں۔ تو سب سے پہلی حدیث جو ہے وہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الماء من الماء، پانی کا استعمال پانی کے خروج سے ہے۔ تو پہلا الماء، اس سے مراد غسل کا پانی ہے، یعنی آپ اس وقت غسل کریں گے، پانی استعمال کریں گے من الماء جب آپ کی شرمگاہ سے پانی خارج ہو، جماع کی وجہ سے یا پھر انزال کی وجہ سے۔ تو یہ حدیث جو ہے بعض اہل علم اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صرف احتلام کے ساتھ خاص ہے، اس کا جماع کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ کہ جب آپ کو پانی نظر آئے، پانی خارج ہو خواب میں یا بغیر خواب کے احتلام ہو جائے، تو اس وقت آپ کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ جبکہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابتدائے اسلام میں جماع کے وقت بھی غسل اس وقت واجب ہوتا تھا جب آدمی کو انزال ہو جائے، اگر انزال نہ ہو تو پھر اس پر غسل واجب نہیں تھا۔ لیکن کچھ مدت کے بعد اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو منسوخ کر دیا، یعنی ابتدا میں جماع کرنے سے اگر انزال ہو جاتا تھا تو غسل کا حکم تھا، اور اگر انزال نہیں ہوتا تھا تو خالی جماع کرنے سے جو ہے وہ غسل واجب نہیں ہوتا تھا۔ اور بعض اہل علم، جس طرح کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث احتلام کے ساتھ خاص ہے۔ تو اب یہ سارے مسائل ایسے ہیں جو کہ شرم و حیا پر مبنی مسائل ہیں، لیکن اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق کو بیان کرنے سے نہیں شرماتے۔ تو اگر ان چیزوں کو نہ پڑھا جائے، ان چیزوں کو نہ سیکھا جائے، تو بسا اوقات ایک انسان جو ہے وہ پوری زندگی جو ہے وہ گزار دیتا ہے، لیکن اس کو پاکی ناپاکی اور غسل کب واجب ہوتا ہے ان چیزوں کا اس کو علم ہی نہیں ہوتا، اور وہ ناپاک زندگی ہی پوری کی پوری گزار رہا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ
غسل کے موجبات میں سے، غسل کو واجب کر دینے والی چیزوں میں سے ایک چیز جو ہے وہ منی کا خروج ہے۔ اب وہ منی کا خروج احتلام سے ہو، یا وہ منی کا خروج جو ہے وہ جماع سے ہو، یا منی کا خروج کسی بھی طریقے سے ہو، تو جب منی کا خروج ہو گیا تو پھر آپ کے اوپر غسل جو ہے وہ واجب ہو گیا، غسل کرنا ضروری ہو گیا۔ اب اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرم و حیا کو بھی سامنے رکھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو حق بات تھی اس کو بھی بڑی اچھی طرح بلاغت کے ساتھ، اشارے کے ساتھ اور کنائے کے ساتھ اس کو بیان کر دیا۔ اس سے اگلی حدیث جو ہے وہ خاص طور پر جماع کے حوالے سے ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جلسا، جب بیٹھ جائے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، بین شعابها الاربع، عورت کے چاروں شانوں کے درمیان، تو چاروں شانوں سے مراد اس کی دونوں ٹانگیں اور اس کے دونوں ہاتھ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب وہ اس سے جماع کرے، ثم جہادہا، پھر اس کو مشقت میں ڈال دے، فقد وجب الغسل، تو اس سے غسل واجب ہو گیا۔ متفق علیہ، یہ الفاظ جو ہیں متفق علیہ ہیں۔ وزاد مسلم، اور مسلم نے یہ الفاظ بھی زیادہ کیے ہیں کہ وَإِن لَّمْ يُنزِلْ، اگرچہ وہ انزال نہ بھی کرے، یعنی کسی مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ جماع کر لینا یہ بھی موجبات غسل میں سے ہے، بے شک انزال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ تو اوپر والی حدیث کے اندر الفاظ تھے کہ پانی کے خروج سے پانی کا استعمال ہے، لیکن اس حدیث کے اندر یہ الفاظ واضح طور پر، اور یہ صحیح حدیث ہے، مسلم شریف کی موجود ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر انزال نہ بھی ہو تو بھی اس کے اوپر غسل واجب ہے۔ تو یہ حدیث گویا کہ وہ پہلی حدیث جو ہے ابو سعید خدری والی اس حدیث کی ناسخ ہے، اور یہ حدیث وہ حدیث جو ہے وہ اب منسوخ ہے۔ لیکن جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ حدیث ہے ہی محتلم کے بارے میں، تو پھر اس کو ناسخ یا منسوخ کے معاملے میں بھی نہیں پڑھنا پڑے گا، کیونکہ جب احتلام کے بارے میں وہ حدیث خاص ہے تو پھر احتلام میں تو پانی نظر آئے یا پانی کا خروج ہو، منی کا خروج ہو، تو ہی غسل واجب ہوتا ہے، اور اگر منی کا خروج نہ ہو تو پھر غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال دونوں حالتوں میں اصل حکم یہی ہے کہ اگر دوران احتلام پانی کا خروج ہوا ہے تو غسل واجب ہے، اگر پانی کا خروج نہیں ہوا ہے تو غسل واجب نہیں ہے۔ بسا اوقات آدمی دیکھتا ہے، خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کو احتلام ہوا ہے لیکن پانی خارج نہیں ہوتا، اور وہ اسی وقت اٹھ جاتا ہے، وہ اپنے کپڑوں کو دیکھتا ہے تو پانی نظر نہیں آتا اس کو، تو ایسے شخص پر غسل واجب نہیں۔ لیکن اگر اس کو پانی نظر آتا ہے، بے شک خواب آیا ہو یا نہ آیا ہو، اور اس کو احتلام ہو گیا ہو، تو اس پر غسل واجب ہے۔ باقی رہا مسئلہ جماع کا، مباشرت کا اپنی بیوی کے ساتھ، تو بیوی کے ساتھ مباشرت کرنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے، بے شک انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ اور جن لوگوں نے اوپر والی حدیث کے بارے میں کہا کہ وہ ابتدائے اسلام میں تھی، بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا، تو پھر اس دوسری حدیث کو ہم اس کی ناسخ تسلیم کریں گے کہ یہ حدیث ناسخ ہے، اور اوپر والی ابو سعید خدری کی حدیث جو ہے وہ منسوخ ہے۔ اب ایسا حکم نہیں ہے، بلکہ آگے شاید ایک روایت ایسی بھی آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اذا التقى الخطان، کہ جب دونوں ختنے باہم مل گئے، یعنی مرد کی شرمگاہ جو ہے وہ عورت کی شرمگاہ کے ساتھ جب مل گئی، لگ گئی، تو اسی سے ہی غسل جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو اصل حکم یہی ہے کہ جب دونوں ختنے مل جائے تو اس سے غسل جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ اب ان دونوں احادیث سے جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرم والی باتوں کو عموماً اشارہ اور کنایا سے بیان فرما دیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ نے عورت کے اعضائے مستورہ کا نام لینے کی بجائے اس کے 4 اعضاء کے درمیان بیٹھ جانے کا تذکرہ کیا،
اور اسی کو جماع سے کنایا کے طور پر بیان فرما دیا۔ ہاں البتہ اگر کبھی جو سامع ہے وہ نہیں سن رہا ہوتا تھا، سمجھ نہیں رہا ہوتا تھا، تو پھر اس کو وضاحت بھی کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح یہ بات بھی معلوم ہوئی، جوہد حاصل ہو جائے، یعنی ثم جاہدہ کے الفاظ ہیں کہ جب دونوں کی شرم گاہیں باہم طور پر ایک دوسرے سے مل جائیں تو اس سے غسل جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے، بے شک انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ پھر اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے، اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی شرمگاہ پر کپڑا باندھ کر جو ہے وہ عورت کی شرمگاہ میں اس کو داخل کر دیتا ہے تو اس سے بھی غسل واجب ہو جائے گا، بے شک اس نے کپڑا ہی باندھا ہوا ہے۔ تو ان دونوں احادیث سے جو بات ہمیں ثابت ہوئی ہے، جو خلاصہ کلام ہے وہ یہ ہے کہ احتلام بھی موجبات غسل میں سے ہے، اور میاں بیوی کا باہمی ملاپ بھی موجبات غسل میں سے ہے۔ جب شرمگاہ کے ساتھ شرمگاہ لگ گئی تو غسل واجب ہو گیا، بے شک اس کے بعد انزال ہوا یا نہیں ہوا۔ بہت سارے لوگ ایسے سوال بھی کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو علم بھی نہیں ہوتا ہے، تو ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر انزال ہوگا تو ہی غسل جو ہے وہ واجب ہوگا، اور اگر انزال نہیں ہوگا تو غسل واجب نہیں ہوگا۔ یہ بالکل غلطی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ام سلیم ایک خاتون ہیں، انہوں نے جو کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خواتین کے حوالے سے سوال کیا کہ اگر کوئی خاتون یہ دیکھتی ہے کہ اس کو احتلام ہوا ہے تو کیا اس پر غسل واجب ہے یا نہیں ہے؟ تو عام طور پر احتلام جو ہے وہ زیادہ تر مردوں کے اندر ہوتا ہے، عورتوں کے اندر بہت کم ہوتا ہے۔ فطری اعتبار سے عورتوں میں احتلام کی شرح جو ہے وہ بہت کم ہے، لیکن اس کا انکار نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ عورت کو احتلام ہوتا نہیں ہے، بہت کم تعداد میں ایسی عورتیں ہوں گی جن کو احتلام ہوتا ہوگا۔ تو اگر عورت کو احتلام ہو جائے تو جس طرح مرد کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، اسی طرح عورت کے اوپر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی کے پاس آئیں، وعن ام سلمہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے۔ تو یہ ام سلمہ جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی اور ام المؤمنین ہیں، چونکہ گھر میں یہ موجود تھیں اور ان کے پاس اللہ کے نبی تھے، تو اسی وقت ہی ام سلیم جو ہیں وہ آئیں۔ تو ام سلیم جو ہے ان کا نام ہے رمیثہ یا غمیثہ بنت ملحان، یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ تھی، بہت عالمہ فاضلہ خاتون تھی۔ یہ مالک بن نصر کی زوجیت میں تھی اور مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے اپنے خاوند کے سامنے اسلام پیش کیا، لیکن وہ مسلمان ہونے کی بجائے ناراض ہو گیا اور شام کی طرف بھاگ گیا اور وہیں پہ جا کر فوت ہو گیا۔ تو اس کی وفات کے بعد انہوں نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کر لی۔ تو ابو طلحہ جو ہے یہ بھی جب انہوں نے پیغام نکاح بھیجا تو یہ بھی مشرک تھے، تو ام سلیم نے یہ شرط پیش کی کہ اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں آپ کے ساتھ نکاح کر لوں گی۔ خیر ابو طلحہ نے شرط کو قبول کیا اور مسلمان ہو گئے، اور ام سلیم نے ان سے نکاح کر لیا۔ تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وفات پائی۔ بہرحال ایک اچھی شرط تھی اور بہترین نکاح تھا۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان ام سلیم، بے شک ام سلیم، وہی امرات ابی طلحہ، جو ابو طلحہ کی بیوی ہیں، قالت، انہوں نے کہا، اللہ کے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یستحیی من الحق، اللہ حق بات بیان کرنے سے شرم نہیں کرتا۔ فہل علی المرأۃ، کیا عورت پر بھی من غسل ہے، اذا احتملت، جب وہ احتلام سے ہو جائے، یعنی جب عورت جو ہے محتلم ہو جائے تو کیا اس پر بھی غسل ہے؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، ہاں، اس پر بھی غسل واجب ہے، اذا رأت الماء، جب وہ پانی کو دیکھے۔ ایک تو یہ ہے کہ صرف
اس نے محسوس کیا یا اس کو خواب آیا، اور ایک ہے کہ وہ باقاعدہ پانی دیکھے، تو پھر اس پر بھی غسل جو ہے وہ واجب ہے۔ اس سے اگلی حدیث جو ہے وہ بھی اسی معنی کی ہے، متفق علیہ۔ یہ حدیث جو ہے یہ متفق علیہ ہے، بخاری مسلم کے اندر موجود ہے۔ اگلی حدیث جو ہے وہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی المرأتی، ایسی عورت کے بارے میں، ترا فی منامیہا، جو دیکھے اپنے خواب میں، ما، وہ چیز، یرا الرجل، جو مرد دیکھتا ہے، تو قال، آپ نے فرمایا، تغتسل، وہ عورت جو ہے غسل کرے گی۔ متفق علیہ، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، وزادہ مسلم، اور امام مسلم نے یہ الفاظ بھی زیادہ کیے ہیں، فقالت ام سلمہ، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حیرانگی سے پوچھا، وَهَلْ يَكُونُ هَذَا، کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کبھی احتلام نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے اس پر حیرانگی کا اظہار کیا کہ وَهَلْ يَكُونُ هَذَا، کیا عورت کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے؟ قال نعم، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں، عورت کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور آگے پھر اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، اگر ایسا نہ ہوتا، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشِّبْهُ، تو پھر یہ جو بچے کی اپنے ماں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، یہ کہاں سے آتی؟ تو یہ گویا کہ جس طرح مرد کو احتلام ہوتا ہے، مرد کا مادہ منویہ خارج ہوتا ہے، اسی طرح عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے اور اس کا مادہ منویہ جو ہے وہ خارج ہوتا ہے، کیونکہ بچے کی مشابہت جو ہے وہ کبھی مرد کے ساتھ ہوتی ہے، کبھی عورت کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اگر مرد کا مادہ منویہ جو ہے وہ غالب آ جائے تو مشابہت جو ہے وہ باپ کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور اگر عورت کا مادہ منویہ غالب آ جائے تو مشابہت جو ہے وہ ماں کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو یہ دونوں احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جس طرح مرد کو احتلام ہوتا ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے، اور اس کی دلیل اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمائی کہ بچہ جو ہے وہ کبھی باپ کے مشابہ ہوتا ہے اور کبھی ماں کے مشابہ ہوتا ہے۔ اگر عورت کو احتلام نہ ہوتا یا اس کا مادہ منویہ خارج نہ ہوتا تو پھر عورت کے ساتھ مشابہت کی کوئی صورت ممکن نہیں تھی۔ اور ان دونوں احادیث سے جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام اور صحابیات کرام جو ہیں وہ ادب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیا کی باتیں بھی پوچھ لیا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اپنا عذر پیش کیا کہ جس طرح اللہ رب العزت جو ہے وہ حق بات بیان کرنے سے شرم نہیں کرتے، اب یہ چونکہ عذر ہے اور ایک مسئلہ لاحق ہے تو اس کا حل ہمیں چاہیے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت حیا بھی ہے، کیونکہ انہوں نے جو یہ کہا کہ ان اللہ لا یستحیی، یعنی اللہ رب العزت جو ہیں ان کی ایک صفت حیا بھی ہے، اب وہ کیسے ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، وہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ تیسری بات ان دونوں احادیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ مردوں کی طرح عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے، اور اگر کوئی عورت احتلام کے بعد پانی دیکھے تو اس پر بھی غسل واجب ہے، اور اگر پانی نہ دیکھے، پانی نہ ہو، تو پھر غسل واجب نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ بیدار ہونے کے بعد بے شک عورت ہو یا مرد، دونوں کو ہی اپنے کپڑوں پر جنابت کا اثر جو ہے وہ دیکھنا چاہیے۔ اگر کپڑوں پر، جسم پر جنابت اور مادہ منویہ کے اثرات موجود ہوں اور انہیں یقین ہو کہ یہ منی ہے تو پھر انہیں ان پر غسل واجب ہو جائے گا، بے شک خواب کے اندر انہوں نے احتلام دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، انہیں یاد ہو یا نہ یاد ہو۔ بس اوقات آدمی بھول بھی جاتا ہے، لیکن جب اٹھتے وقت انہوں نے دیکھا کپڑوں کے اوپر نشانات ہیں مادہ منویہ کے، جنابت کے آثار موجود ہیں، تو پھر انہیں غسل کرنا ان کے اوپر لازم ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ محض شک کی بنیاد پر غسل واجب نہیں ہوتا، بلکہ طریق کو دیکھ کر یقین کرنا ہوتا ہے، اور اگر صرف شک ہی ہو اور اثرات بھی موجود نہ ہوں، صرف شک ہو،
تو پھر اس سے غسل جو ہے وہ واجب نہیں ہوتا۔ تو جس طرح احتلام کے پانی کو دیکھ لینے پر غسل واجب ہوتا ہے، بالکل اسی طرح حیض کا بھی حکم ہے کہ اگر حیض کا عورت کو احساس ہوا ہے لیکن خون ابھی تک ظاہر نہیں ہوا یا باہر نہیں نکلا، صرف جسم کے اندر ہی کچھ تھوڑی سی تبدیلی محسوس ہو رہی ہے، تو وہ عورت اپنے آپ کو حائضہ شمار نہیں کرے گی، بلکہ وہ اس وقت تک نماز روزہ جاری رکھے گی جب تک حیض کا خون جو ہے باہر نہیں نکل آتا، ظاہر نہیں ہو جاتا۔ تو منی کے بارے میں بھی یہی ہے کہ ایک شخص کو اگر یہ شک ہوا کہ شاید اس کی منی جو ہے وہ مثانے سے خارج ہوئی ہے لیکن وہ باہر نہیں نکلتی، باقاعدہ طور پر شرمگاہ سے خارج نہیں ہوتی، تو وہ جو صرف احساس ہے وہ شک کی بنیاد پر ہے۔ تو ایسے احساسات، اوہام اور شکوک و شبہات جو ہیں ان کے اوپر آپ نے بنیاد نہیں رکھنی، بلکہ ٹھوس حقائق پر مبنی جو ہے چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے۔ اگر وہ شرمگاہ سے خارج ہو جائے، منی خارج ہو جائے یا حیض کا خون خارج ہو جائے، واضح ہو جائے، تو پھر تو اس کا حکم وہی ہوگا، لیکن اگر وہ خارج نہ ہو، صرف ایک احساس ہو جو جسم کے اندر ہی محسوس ہو رہا ہو، تو جب تک وہ باہر نہ نکل آئے حیض کا خون یا منی، تب تک جو ہے حکم جو ہے وہ باقی کا ہی رہے گا۔ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر کسی بات کا آپ کو علم نہیں ہے تو آپ اپنے سے بڑے کسی سے وہ بات پوچھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ خواتین جو ہیں وہ مردوں سے سوالات کر سکتی ہیں شرم و حیا کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر، پردے کے مسائل کو سامنے رکھ کر۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں جن چیزوں کی وضاحت آ جائے، بس وہ وضاحت جو ہے آدمی پڑھ لے سن لے، لیکن جن چیزوں کی وضاحت موجود نہ ہو ان کے بارے میں سوال کرنا اور انہیں قریدنا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اب اس حدیث کے اندر اللہ رب العزت کے لیے صفت حیا کا تذکرہ ہے، تو بس صفت حیا کما یلی کو بشانی، جیسے بھی اللہ کی شان کے لائق ہے ہم اس کی کیفیت بیان نہیں کریں گے، کیونکہ امام مالک رحمہ اللہ کا ایک قول ہے کہ اللہ تعالی جو ہے وہ عرش پر مستوی ہے، تو ان کا استوا تو معلوم ہے، والکیف عنہ مجہول، اس کی کیفیت مجہول ہے، وہ اللہ نے بیان نہیں کی، لیکن اس کے بارے میں سوال عنہ بدعہ، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، یعنی درست نہیں۔ تو اسی طرح جو چیزیں اللہ نے بیان نہ کی ہوں اپنے بارے میں، ان کے بارے میں سوال و جواب کرنا اور کریدنا جو ہے یہ شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی، آپ کی انکساری اور تواضع جو ہے وہ ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتی ہے کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بے حد شفقت اور محبت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ جب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ پوچھا کہ حل یکون ھذا، کیا عورتوں کو بھی یہ ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تحمل کے ساتھ اس کا جواب دیا کہ ہاں عورتوں کو بھی یہ ہوتا ہے، اور پھر آگے اس کی وضاحت بھی فرما دی کہ یہ مشابہت جو ہے یہ کہاں سے ہوتی ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اگر سوال کا جواب جو ہے وہ متنوع انداز میں اور سوال سے زیادہ دیا جانا ضرورت کا تقاضا ہو، تو جواب جو ہے وہ سوال سے بڑھ کر بھی دیا جا سکتا ہے، کیونکہ بسا اوقات سوال کا جواب دینے سے سامع کو بات پوری سمجھ نہیں آتی جب تک آپ اس کا پس منظر یا اس کی علت اور وجہ بیان نہیں کر دیتے۔ تو یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ان کا تو سوال یہی تھا کہ وَهَلْ يَكُونُ هَذَا، کیا ایسا بھی ہوتا ہے، تو اس کے جواب میں آپ نے فرما دیا کہ ہاں، نعم، جواب اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن عقلی اور نقلی طور پر ان کو مطمئن کرنے کے لیے اور اطمینان قلبی کے لیے آپ نے پھر آگے اس کی علت بھی بیان فرما دی کہ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ، اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر مشابہت کہاں سے ہوتی ہے۔ تو جب یہ بات آگے آ گئی تو وہ سوال جو ہے اس کا جواب اچھے انداز میں انسان کے ذہن میں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، اگرچہ اس حدیث کے اندر 4 چیزوں کا بیان ہے، لیکن ان میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ واجب ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ مسنون ہیں، جس طرح کہ اہل علم نے ان کی وضاحت فرمائی ہے۔
وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت، انہوں نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یغتسل من اربعین، چار چیزوں سے غسل کرتے تھے۔ تو نمبر ون، من الجنابتی، جنابت سے، یعنی جب آپ جنبی ہو جاتے احتلام یا جماع کے باعث تو آپ غسل کرتے، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ، اور جمعہ کے دن آپ غسل کرتے، وَمِنَ الْحِجَامَةِ، اور حجامہ لگوانے کے بعد آپ غسل کرتے۔ حجامہ یعنی یہ جو جس کو آپ کہتے ہیں سینگی، سینگی لگوانا، حجامہ لگوانا۔ وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ، اور میت کو غسل دینے سے بھی۔ رواہ ابو داود، اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے، وصححہ ابن خزیمہ، اور اس کو امام ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اب اس حدیث کے اندر چار چیزوں کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے غسل جنابت۔ تو غسل جنابت کے بارے میں تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ جنابت کی وجہ سے غسل کرنا واجب ہے، جنابت کے باعث غسل کرنا واجب ہے۔ اس کے بعد جو آگے چیزیں ہیں ان میں سے جمعہ کے دن غسل کرنا، تو جمعہ کے دن غسل کرنے کے بارے میں جمہور صحابہ، تابعین، اکثر ائمہ کے نزدیک یہ غسل کرنا مسنون ہے، واجب نہیں ہے۔ اگرچہ امام مالک اور امام احمد فرماتے ہیں کہ یہ واجب ہے، لیکن اکثر اور جمہور علماء کا موقف یہی ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا جو ہے یہ مسنون عمل ہے، اور میرا رجحان بھی اسی طرف ہی ہے۔ اسی طرح وَمِنَ الْحِجَامَةِ، سینگی لگوانے کے بعد غسل کرنا بھی مسنون ہے، واجب نہیں ہے۔ اور میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا بھی مسنون ہے، واجب نہیں ہے۔ تو اس حدیث کے اندر جو چار وجوہات بیان کی گئی ان میں سے ایک تو واجبات میں سے ہے اور باقی تین جو ہیں وہ مسنون میں سے ہیں۔ تو گویا کہ اس حدیث کے اندر واجب غسل کے ساتھ ساتھ مسنون غسل کا تذکرہ بھی ہو گیا کہ یہ مواقع ایسے ہیں کہ جب غسل کرنا جو ہے وہ مسنون قرار پاتا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے ایک حدیث مبارکہ ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فی قصۃ ثمامۃ بن اسال، ثمامہ بن اسال کے قصہ میں، عندما اسلم، جب وہ مسلمان ہوئے۔ تو یہ ثمامہ بن اسال جو ہیں ان کے مسلمان ہونے کا جو واقعہ ہے وہ معروف ہے، احادیث مبارکہ کے اندر جو ہے قصہ مشہور ہے کہ یہ بنو یمامہ کے قبیلہ بنو حنیفہ کے سردار تھے۔ ثمامہ بن اسال یمامہ کے قبیلہ بنو حنیفہ کے سردار تھے اور عمرہ کرنے کے لیے نکلے۔ یہ رستے میں جا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی حفاظت کے لیے مختلف دستے جو ہیں ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ وہ ہر وقت مدینہ کے ارد گرد جو ہے وہ گشت کرتے رہتے تھے۔ تو ایک گشتی دستہ جو تھا، مجاہدین کا ایک لشکر جو تھا، یہ ان کے ہتھے چڑھ گئے اور انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا اور ان کو گرفتار کر کے مدینہ منورہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ آتے اور آپ کا مسکرا کر بڑے اچھے اخلاق سے ثمامہ سے پوچھتے کہ ثمامہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو ثمامہ چونکہ سردار تھے وہ آگے سے یہی کہتے کہ ان تقتل تقتل، کہ اگر تو مجھے قتل کرے گا تو ایسے شخص کو قتل کرے گا کہ جس کے خون کا بدلہ لیا جائے گا، اور اگر مجھ پر احسان کر کے مجھے چھوڑ دیں گے تو اس کا بھی بدلہ ملے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن تک ان کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھے رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں مقصد یہی تھا کہ ثمامہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کو دیکھیں، صحابہ کی جو ہے اللہ کے نبی کے ساتھ جو محبت ہے اس کو دیکھیں، باہمی طور پر جو ان کے آپس میں محبت ہے اس کو دیکھیں،
یعنی مسلمانوں کے اخلاق و کردار کو دیکھیں، ان کے گفتار کو دیکھیں۔ تو 3 دن تک باندھے رکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا اور کہا کہ آپ جا سکتے ہیں۔ تو وہ وہاں سے تو آزاد ہو کر نکل پڑے، لیکن مدینہ سے باہر ایک باغ تھا، وہاں باغ میں گئے، وہاں پہ جا کر انہوں نے غسل کیا اور واپس لوٹ کر اللہ کے نبی کے پاس آ گئے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اسامہ آپ واپس آ گئے ہو؟ تو کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کلمہ پڑھا۔ تو چونکہ اس حدیث میں غسل کا تذکرہ ہے تو حدیث لمبی ہے، لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہاں پر صرف جو محل شاہد چیز ہے جو موضوع سے متعلقہ ہے وہی ٹکڑا جو ہے اتنا یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ثمامہ بن اسال کے قصہ میں عندما اسلم، جب وہ مسلمان ہوئے، اس میں یہ ہے کہ وَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يَغْتَسِلَ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ غسل کرے۔ تو جب کافر کوئی مسلمان ہو یا مسلمان ہونے کے لیے آمادہ ہو تو اس کو غسل کروانا، اس بارے میں بھی اہل علم کے مابین اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل اور امام مالک کہتے ہیں کہ اس پر غسل کرنا واجب ہے، جبکہ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے غسل کرنا جو ہے وہ مستحب ہے۔ تو بہرحال اس حدیث سے جو نکات اور اہم چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ قیدی کو مسجد کے ستون سے باندھا جا سکتا ہے، یعنی مسجد میں قید خانہ بنایا جا سکتا ہے، قیدیوں کو مسجد میں باندھا جا سکتا ہے۔ دوسری بات، غیر مسلم قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے تاکہ ان کے دلوں کے اندر اسلام کی محبت، اسلام کا انس اور اسلام کے روشن تعلیمات جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں۔ تو یہاں بھی وہ مسجد میں بندھے ہوئے تھے اور وہ مسلمانوں کے اخلاق اور ان کے سلوک اور احسان کو دیکھ رہے تھے اور وہ ان کے دل میں بیٹھ گیا تاکہ وہ مسلمان ہو گئے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ضرورت کے تحت کافر شخص جو ہے وہ بھی مسجد میں ٹھہر سکتا ہے، کیونکہ حضرت ثمامہ جو ہیں وہ جب مسجد میں بنے ہوئے تھے تو اس وقت وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ جب کوئی شخص اسلام لے آئے تو اسے غسل کرنے کا حکم دیا جائے، اگرچہ اہل علم کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ انہوں نے خود غسل کیا تھا یا ان کو غسل کا حکم دیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے پھر بعض نے کہا کہ غسل کرنا واجب ہے اور بعض نے کہا کہ غسل کرنا جو ہے وہ مستحب ہے۔ اب جنہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے ان کو حکم دیا تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے چونکہ حکم دیا ہے لہٰذا کسی بھی کافر کے مسلمان ہونے پر غسل کرنا واجب ہوگا۔ تو بعض کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے خود ہی غسل کیا تھا، غسل کر کے وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے، اس لیے غسل کرنا واجب نہیں ہوگا بلکہ غسل جو ہے وہ مستحب قرار پائے گا۔ آگے سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص اگر مسلمان ہو جاتا ہے اور اس نے ابھی تک غسل نہیں کیا اور نماز کا وقت ہو گیا ہے تو کیا وہ شخص نماز پڑھے تو اس کی نماز درست ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ اس بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ چونکہ وہ ابھی تک نو مسلم تھا تو اگر وہ غسل نہیں بھی کرتا، صرف وضو کر لیتا ہے تو وضو کر کے نماز پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کی نماز درست ہوگی۔ ہاں البتہ اگر حالت کفر میں دیگر موجبات غسل میں سے اسے کوئی امر لاحق ہو گیا تھا جیسے احتلام یا جماع وغیرہ، تو وہ جنابت ابھی چونکہ اس کے جسم پر موجود ہے تو اس جنابت کی وجہ سے اس پر غسل کرنا واجب ہے، ورنہ وہ غسل کر لے تو اچھی بات ہے، مستحب ہے، اگر نہ کرے تو بھی اس کی نماز انشاءاللہ درست ہو جائے گی۔ ہاں اگر وہ شخص حالت کفر میں ہی اس نے جنابت کا غسل کر لیا تھا تو وہ اس کا غسل جو ہے وہ قابل قبول ہوگا اور دوبارہ اس کو غسل کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ تو ہماری یہ میٹنگ ختم ہونے لگی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ میٹنگ میں اس لیسن سے حوالے سے جو بھی کویسچن ہوں گے وہ انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔